السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت مختصر جو ہے ہم بات کریں گے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں۔ کل کیونکہ آبویسلی احتجاج کا دن ہے اور کچھ جو SOPs جاری کی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین نے، اس کے اوپر مختصر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ آپ اس احتجاج کا حصہ نہ بنیں۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام بھی اسی دوڑ میں شامل ہوگی، اور باقی تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کو چھوڑ کر وہ تو پہلے سے ہی جو ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج کی حمایت نہیں کر رہی۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کے ان چیزوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو؟ تو میرے خیال میں بالکل بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو رولا کوٹ کا جو پروگرام فلاپ ہوا، اس میں یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ جو عوام ہے اس کا جو سوچ فکر ہے وہ کوئی جو ہے نا ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، اور وہ لوگ جو ہیں عام طور پہ جو عام لوگ ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ اس سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس سسٹم سے یہ فائدے اٹھاتے ہیں، اسی سسٹم میں یہ اقتدار میں جاتے ہیں، اور ہمیں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا سٹینڈ ہے اس کے ساتھ یہ سپورٹ کریں گے۔ اور یہ بالکل وہی ہوا جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام بھی کوئی کسی دوسرے پلانٹ سے یہ جماعتیں نہیں ہیں، یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے، پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی۔ لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا زبردست اور بڑا واضح سٹینڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں جماعتوں کے ساتھ ہم نے کوئی پنجہ آزمائی نہیں کرنی، ہم نے نہیں دیکھنا کہ کون سی جماعت کیا نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر بہت ساری جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ عوامی حقوق کے لیے خود بخود جو ہے ایز اے رضاکار اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ ایکٹیو بھی ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو پتہ بھی ہے ان چیزوں کا۔ اور یہ اس لیے اس طرح کے جو بیانات ہیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں، اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو کوئی اس کے احتجاج کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ایک یہ خبر بھی چلی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے 38 میں سے کوئی جو زیادہ تر جو نکات تھے اس کے اوپر مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، اور صرف 1-2 نکات کے اوپر وہ اڑ گئے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ابھی ان کا جو بیانیہ سامنے آیا اس کے مطابق جو پرانے ہمارے جو ڈیمانڈس تھی وہ بھی ساری کی ساری پوری نہیں ہوئی ہیں، اور جو نئی ہیں اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت تو ہوئی، لیکن پرانی جب پوری نہیں ہے تو پھر نئی کے اوپر کیا بات چیت ہوتی۔ لیکن یہ سب کچھ اگر سچ مان لیا جائے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 2 جو مین پوائنٹس تھے، ایک تھا مہاجرین کی نشستیں اور دوسرا ہے جو یہ ان کی مراعات ہیں جو لیڈرشپ ہے اس کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے اس تحریک کے اندر سے یہ 2 چیزیں آپ نکال دیں، اسپیسیفکلی یہ جو مراعات ہیں یہ لیڈروں کی، اس کو آپ نکال دیں تو پیچھے اس تحریک کے اندر کچھ نہیں رہتا۔ شروع میں جو پہلا جو معاملہ ہوا آٹے کا اور بجلی کا، اس کے اوپر ہم نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈرشپ جس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ اتنی بڑی تحریک جو تھی اس کو آپ کسی بڑے کاز کے لیے، کسی قومی کاز کے لیے استعمال کرتے، آپ نے اس کو ایک آٹے اور بجلی تک محدود کر دیا۔ تو انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ یہ ابھی شروعات ہے اور انشاءاللہ یہ عوام کو ایک جگانے کا پروسیس ہے، اور جو عوام باشعور ہوتے جائیں گے، جو عوام یہ سمجھتے جائیں گے کہ ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ مرکزی جو قومی جو ہماری ضروریات ہیں، جو قومی ہمارے جو مسائل ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ سارے لوگ اس چیز کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس کے اوپر، اور یہ دوسری چیزیں، مسئلہ سیٹیں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوٹا سسٹم ہے، ان کے سارے معاملات ہیں، جابز کے کوٹا ہے 25% کا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر مذاکرات کم سے کم لازمی ہونے چاہیے۔ یہ کہہ کے انکار کر دینا کہ ان چیزوں کے اوپر ہم مذاکرات ہی نہیں کر سکتے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ دو چیزیں جو ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. پوری تحریک کی جو جان ہے وہ جو قومی کاز ہے اس کے اوپر تو اصل جو فائٹ ہے وہ اس کے اوپر ہونی چاہیے, اور اس میں جو ہے آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی مضبوطی, آپ کے جو الیکشن ہیں ان کا فری اور فیئر ہونا, اور اس کے علاوہ بلدیاتی نمائندوں کو ان کے اختیارات دینا, اور پھر آخر میں یہ ان لوگوں کے پاس جو انوا جو ان لوگوں کے پاس جو ان کے پاس مراد ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکر چاکر ہیں, کک ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, ان کے جوتے بھی پالش ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ ان کا یہ پڑھ رہا تھا بجٹ بک, تو اس کے اوپر یہ ان کے جوتے پالش کرنے والے, ان کے کپڑے استری کرنے والے, کپڑے دھو کے دینے والے, پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے نا اپنا روزگار بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سٹینڈ ہے یہ 100% درست ہے, اور اس کی حمایت کرنی چاہیے. ہم کسی جماعت کے ساتھ بھی ہماری افیلیشن ہو سکتی ہے, ہمارا تعلق ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو قومی معاملات ہیں, جو آپ کے ملک کی جو بیسک جو ضرورت ہے وہ ہے ایک آزاد آپ کی حکومت. اگر آپ کی حکومت آزاد نہیں ہے, آپ کا نمائندہ آزاد نہیں ہے, تو پھر آپ کا ووٹ آزاد نہیں ہے, تو پھر آپ اس ملک میں سمجھیں گے غلام کی طرح تو رہ سکتے ہیں لیکن ایک آزاد انسان کی طرح نہیں رہ سکتے. تو اس لیے کل ہم سب دعا گو بھی ہیں, اور جو لوگ اس احتجاج میں شرکت کرتے ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ کوشش کریں کہ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے اپنے جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو منوائیں, اور اس میں ہم آپ کا تعاون کریں گے, ہم آپ کی سپورٹ کریں گے جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ, اور اس کو جو ہے کوشش کریں کہ وائلنس سے ہم بچیں, اور یہ ریکویسٹ ہماری اداروں کو بھی ہے. تو امید ہے کہ بہتر ہوگا, اور انشاءاللہ جو کشمیری عوام کی یہ جو جدوجہد ہے, عوامی ایکشن کمیٹی کا جو سٹینڈ ہے, اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم قومی مفاد میں جو کشمیری عوام جو ہیں ان کے حساب سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.